جو غائب ہوتے گئے اس کے بعد پھر وہ کچھ وقت کے بعد آتے گئے. جو غیر ملکی خبر رساں ادارے تھے وہ مختلف افواہوں بھری خبریں دیتے رہے کے حوالے سے جو میاں علی اشفاق صاحب کی جو کاوشیں رہی ہیں ان کو یہ تک کہا گیا کہ آپ مخالف کیمپ کے لیے کام کرتے ہیں. اب باقی قیدیوں کو بھی بازیاب کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، جیسے کہ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. عمران ریاض خان کے وکیل سوشل میڈیا کے ہیرو بن گئے ہیں. میاں علی اشفاق صاحب نے عمران ریاض خان صاحب کو کس طرح بازیاب کروایا اور ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس سب پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کامنٹس شامل کر لیں. شہزانہ کوثر صاحبہ لکھتی ہیں کہ بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر جو ظلم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے. دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کا ظلم، کس طرح کی بربریت یہاں کے باسیوں کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الیکشنز نہیں ہو رہے. اور ایک حل ہے جو الیکشنز ہیں تمام تر مسائل کا، کیونکہ فریش مینڈیٹ لے کر آنے والی گورنمنٹ کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں ترامیم کرنے کے اور اپنے لوگوں کے لیے جو قانون بنانے کے، اس کے بعد ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے. کیونکہ جس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، فریش مینڈیٹ، وہ اس صورت میں ہی آ سکتا ہے کہ الیکشن ہوئیں. اور الیکشنز بھی تب ہوں گے جب الیکشنز کی تاریخ کا اعلان ہوگا. تو تاریخ کا اعلان بھی ہمیں یہ ٹرخانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ دوبارہ نہ بولیں، سوال نہ کریں الیکشن کے لیے. تو وہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ 24 جنوری کو، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ جنوری کو ہوں گے الیکشن. صحیح. اور حرم بالاج لکھتے ہیں کہ معصومانہ سوال، اگر خان صاحب سے مذاکرات کامیاب ہو گئے تو؟ دیکھیں عمران خان صاحب سے مذاکرات کامیاب ہو گئے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ مقررہ وقت میں الیکشنز ہوں. انہوں نے صاف اپنی شفاف الیکشنز ہوں. فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ملک میں ہونا بہت ہی ضروری ہے. اس وقت پاکستان میں خاص طور پر جس طرح کی مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ ایک واحد حل ہے، کیونکہ نگرانوں کے ہاتھ میں وہ آپ ایک تو اختیارات ہی نہیں ہوتے، اور دوسرے لمیٹڈ اختیارات کے باوجود وہ جب اختیارات کو اپنے حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس میں کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ عوام کی طاقت، عوام کا ووٹ شامل ہی نہیں ہوتا. وہ تو ایک کیئر ٹیکر حکومت ہوتی ہے، وہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، وہ اس وقت کے لیے ہی ہونی چاہیے، اور ان کو صرف یہی کوشش کرنی چاہیے کہ الیکشنز ہوں. بہرحال عمران خان صاحب سے اگر مذاکرات ہوں گے تو اس کا نتیجہ الیکشنز کے انعقاد پر ہی ختم ہونا چاہیے اور صاف شفاف انتخابات ہوں. صحیح. اور سعید ظفر لکھتے ہیں کہ بھائی مجھے سمجھاؤ حفاظتی ضمانت کیسے ملے گی؟ میاں صاحب سزا یافتہ ہیں، سزا کے خلاف اپیل نظر ثانی خارج ہو چکی ہے اور آگے کوئی فارم نہیں جہاں سزا چیلنج کی جا سکے، پھر ضمانت کس بات کی؟ دیکھیں ضمانت ہو سکتا ہے مل جائے میاں صاحب کو، کیونکہ حالات سازگار ہیں. جس ماحول میں میاں صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب خود یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ جب میں آؤں گا تو یہ چیزیں ہو چکی ہوں گی، اور وہ چیزیں ہو چکی ہیں. میاں صاحب جب آئیں گے تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ بلکہ ان کے آنے سے پہلے ہی غالباً شاید ضمانت ہو جائے. بہرحال بات کریں گے کہ اللہ کے کرم سے اور میاں علی اشفاق صاحب کی کاوشوں سے عمران ریاض خان صاحب آج خیریت و عافیت سے گھر پہنچ چکے ہیں. 4 مہینے ہوئے عمران ریاض خان صاحب کو لاپتہ ہوئے، گمشدہ ہوئے، اور عمران ریاض خان صاحب خود بتاتے تھے کہ آواز اٹھائیے، آواز بلند کیجیے. ان کی غیر موجودگی میں، ان کی عدم موجودگی میں ہم ان کے ہی فقرے، ان کے ہی بولے ہوئے جملے سنتے تھے، جس میں وہ کہتے تھے کہ آواز اٹھائیے، سنا ہے شہر کی خاموشیوں پہ قہر ٹوٹے گا، کسی کا لہو بولے گا، کسی کی ذات بولے گی، تمہیں معلوم ہے کچھ بولنا کتنا ضروری ہے، اگر خاموش ہو جاؤ گے تو مات بولے گی. تو عمران ریاض خان صاحب ہمیں بتاتے رہتے تھے ان کی جو تقاریر ان کی ماضی میں کی ہوئی، اور انہی سے آپ یہ دیکھیے کہ عمران ریاض خان صاحب نے اس عرصے کے دوران
کوئی بہت سارے لوگ، بہت سارے صحافی جو غائب ہوتے گئے، اس کے بعد پھر وہ کچھ وقت کے بعد آتے گئے، واپس بازیاب ہوتے گئے. لیکن عمران نیاز خان صاحب 4 مہینے ہوئے اس پورے عرصے کو انہیں بازیاب ہونے میں. تو عمران نیاز خان صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی. انہوں نے کہا کہ وہ اپنا موقف جو رکھتے ہیں اسی کے ساتھ واپس لوٹیں گے. تو ویسے ہی عمران نیاز خان صاحب واپس لوٹیں. اور اسی سلسلے میں میاں علی اشفاق صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی گئی کہ یہ تو مخالف کیمپ کا ہے، یہ تو عمران نیاز خان صاحب کو بازیاب ہی نہیں کروانا چاہتے. ایک یہ، اس کے علاوہ جو غیر ملکی خبر رساں ادارے تھے وہ مختلف افواہوں بھری خبریں دیتے رہے کہ ارشد شریف مرحوم کے بعد، ارشد شریف شہید کے بعد پاکستان میں دوسرا صحافی، میرے منہ میں خاک میں تو وہ جملے بھی استعمال نہیں کر سکتا. اور بہت ساری ایسی خبریں، بے بنیاد من گھڑت خبریں پھیلائی گئیں جس سے عوام میں جو تاثر گیا وہ بہت ہی منفی گیا عمران نیاز خان صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے. اس کے بعد پھر لیکن میاں علی اشفاق صاحب نے ان سب باتوں کی پرواہ نہ کیے بغیر اپنی کاوشوں کو جاری رکھا، پرواہ کیے بغیر ان تمام تر کاوشوں کو جاری رکھا، کوششوں کو جاری رکھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک چیز کہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے میاں علی اشفاق صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جو عدالتیں ہیں ان سے بار بار عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے حوالے سے استدعا کی جاتی رہی کہ عمران ریاض خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے، کیونکہ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر پولیس نے انہیں گرفتار کیا تھا. اس کے بعد پولیس آئی اور انہوں نے کہا کہ صاحب دیکھیے عمران ریاض خان صاحب تو ہم نے تو ریلیز کر دیا، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. اس کے بعد پھر بہت ساری باتیں کی گئی کہ عمران ریاض خان صاحب افغانستان کے نمبر ملے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے سب سے پتہ کیا ہے یہاں نہیں ہے. اور تو اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کا کرنا، اللہ کا کرم یہ ہوا کہ عمران ریاض خان صاحب واپس آ گئے. اور عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے جو میاں علی اشفاق صاحب کی جو کاوشیں رہی ہیں وہ بہت ہی قابل بالکل. میاں علی تعریف ہیں. اشفاق صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے اپنے شہزادے کو پھر لے آیا ہوں. مشکلات کے انبار، معاملہ فہمی کی آخری حد، کمزور عدلیہ اور موجودہ غیر مؤثر سرعام آئین و قانون کی بے بسی کی وجہ سے بہت زیادہ وقت لگا ہے. ناقابل بیان حالات کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ بہترین دن دکھایا. اس وقت صرف بے پناہ شکر ہے. پاکستان زندہ باد. لیکن یہ میاں علی اشفاق صاحب کی جو کاوشیں ہیں اس سلسلے میں، ان کو یہ تک کہا گیا کہ آپ مخالف کیمپ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ عمران ریاض خان صاحب کو بازیاب ہی نہیں کروانا چاہتے، آپ کوئی ول ہی نہیں دکھانا چاہتے. اس سلسلے میں گزشتہ دنوں ہمارے لیے جو کچھ خبریں آئیں 10-15 روز پہلے کہ عمران ریاض خان صاحب کے والد محترم کو عدالت میں کال موصول ہوئی. ہم نے بتایا نا کہ وہ کال، اس میں کیا بتایا گیا، اور وہ کال تھی پنجاب کی ایک بہت بڑی شخصیت کی جو بعد میں پتہ چلی. پہلے تو یہ بتایا گیا کہ ایک نامعلوم کال ہے، تو اس کال میں یہ بتایا گیا کہ 10 سے 15 روز. اس کے بعد آئی جی صاحب عدالت میں آئے تو انہوں نے بھی یہی کچھ دن بتائے کہ، اور انہی دنوں میں ہم یہ ولاگ میں بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ عمران ریاض خان صاحب واپس آ گئے. بہرحال محیط پیرزادہ صاحب لکھتے ہیں کہ کانگریچولیشنز ٹو عمران ریاض, his wife, children and parents and Ali Ashfaq. Thanks are due to Chief Justice Lahore High Court who kept persisting despite knowing the reality. We are all glad that sanity prevailed. Now it's important to release others, beginning with the ladies in Lahore, Sanam Javed, Khadija Shah, Dr. Yasmin Rashid and all others. Let's move towards a solution and heal this nation. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کو بازیاب کر لیا ہے، اب باقی قیدیوں کو بھی بازیاب کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. جیسے کہ صنم جاوید صاحبہ کی رہائی بھی آج متوقع ہے کیونکہ ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے. اس کے علاوہ خدیجہ شاہ اور باقی خواتین قیدیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. عائشہ خان صاحبہ لکھتی ہیں کہ کہا تھا نا وکیل نہیں ہے، ایسا دوست ہے جو بھائیوں جیسا ہے.
اللہ اس دوستی کو، اس رشتے کو ہمیشہ قائم رکھے اور ان سب کو اپنی بری نظر سے بچا کے رکھے۔ علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ شاہد اسلم صاحب لکھتے ہیں کہ بے شرم لوگوں کی طرف سے ویوز بڑھانے کے لیے عمران ریاض خان کی زندگی کے متعلق اور میاں علی اشفاق کی وکالت و قانونی حکمت عملی کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا گیا گزشتہ کئی ماہ، لیکن ہمیشہ یقین تھا علی بھائی ضرور کامیاب ہوں گے اور آج ہوئے بھی۔ عمران ریاض گھر آ گئے۔ فیصل طاہر صاحب لکھتے ہیں کہ بہت بہت مبارک ہو علی بھائی، اللہ پاک آپ کو بھی آپ کی ہمت اور حوصلے کی جزا دے۔ جس حوصلے اور جواں مردی سے آپ نے اپنوں کی اور مخالفوں کی تنقید کا سامنا کیا، بہت سے اپنوں نے آپ پر بہت سے الزامات لگائے، پتہ نہیں کیا کیا اول فول کہا گیا، آپ نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اللہ پاک صحت اور تندرستی والی زندگی دے، آمین۔ میری ماں آپ کے لیے اور عمران بھائی کے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں فیصل طاہر صاحب۔ اور شاکر محمود آوان صاحب لکھتے ہیں کہ میاں علی اشفاق آپ نے ذہانت، بہترین حکمت عملی سے اپنے جگری دوست کی بازیابی کو ممکن بنایا۔ آپ نے ہر قسم کی تنقید برداشت کی اور عمران ریاض کو ریڈ سے گرے اور پھر گرے سے وائٹ ایریا میں لائے۔ یہ سب سے مشکل کام تھا، بلکہ ناممکن، لیکن آپ نے ایک مرتبہ پھر ممکن کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسکراہٹیں ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ تو یہ تمام تر صورتحال اور آج پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر صاحب نے بھی لکھا کہ الحمدللہ عمران ریاض خان کی گھر واپسی پر پوری قوم میں خوشی کی لہر ہے، یہ لاکھوں دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بے شک عوام دعائیں کرتی رہی اور سب لوگ، اور اب تو لوگ بس اسی خوشی کی انتظار لہر میں ہے ہیں، سب میں۔ اسی انتظار میں ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کا جو اگلا ویلاگ ہے، کیونکہ لاسٹ ان کا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے آیا تھا، جب انہوں نے ممکنہ طور پر گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر ویلاگ ریکارڈ کر لیا تھا، جو ان کی گرفتاری کے بعد شیئر کیا گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کا ویلاگ کب آتا ہے۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔